گزارش یہ ہے کہ علماء کا اور فقہا کا اور ائمہ اعلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام کے بعد امت پوری کا قطعی اجماع کسی چیز پر نہیں ہو سکتا۔ تمام زمانوں اور صدیوں میں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ امت کا ایک بات پر صحابہ کرام کے زمانے کے بعد کسی نئے دور میں نئے مسئلے پر قطعی اجماع نہیں ہو سکتا۔ تو پھر صورت کیا ہوتی؟ جتنے ہمارے اجماع ہوتے ہیں زمانوں کے، یہ اگر خالصتاً علمی دیانت کے ساتھ بات کی جائے تو یہ اجماع ظنی اجماع ہوتے ہیں۔ قطعی اجماع تو یہ ہے کہ یہی گھر اور عمارت کعبۃ اللہ ہے جس کا آقا اسلام نے طواف کیا، جس کا ہم حج کرتے، یہ قطعی اجماع ہے۔ قطعی اجماع تو یہ ہے کہ یہ جو مزار اقدس جالی مبارک کے اندر گنبد خضرا کے نیچے ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی قبر انور ہے، جو کہ کسی اور نبی کی قبر انور کے بارے میں ایسا اجماع نہیں ہے۔ قطعی اجماع تو یہ ہے کہ یہ میدان عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ مینا ہے۔ قطعی اجماع تو یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کے یہی ارکان طریقے جو کتب میں ہیں آقا علیہ السلام سے یہی منقول ہوئے۔ سو جو لطف کی بات یہ ہے کہ اجماع جو قطعی ہے وہ قطعیات پر ہی ہے۔ جب بھی ظنیات پر اجماع دیکھیں گے وہ حقیقت میں ظنی ہوگا۔ سو اگر یہ تلاش کیا جائے کہ کسی ایک وقت میں تمام علماء مسائل دین میں اجماع قطعی نہیں ملتا، اور امت نے اور ائمہ نے اجماع کو ظنی اجماع کو ہی اجماع قبول کیا ہے اور اسی کو تواتر مل جاتا ہے تو وہی قطعیت بن جاتی ہے۔ ہم مقلد ہیں، اجماع امت کے ساتھ تقلید شخصی واجب ہے، چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا، مگر یہ اجماع بھی ظنی اجماع تھا، اصلاً ظنی اجماع تھا، جو ائمہ اربعہ کے کئی سو سالوں کے بعد واقع ہوا، کئی سو سالوں کے بعد واقع ہوا، مگر پوری امت اور اہل سنت چونکہ چار مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی مقلد ہوتی گئی، ائمہ تفسیر تھے، ائمہ حدیث تھے، ائمہ فقہ تھے، ائمہ عقیدہ تھے، علماء تھے، اولیاء تھے، صوفیاء تھے، تمام اکابر چونکہ کسی نہ کسی ایک مذہب کی تقلید کرتے چلے گئے، اجماع کو تقویت ملتی چلی گئی، زمانوں پر زمانے گزرے اور یہ اجماع جو ظنی تھا اس کو تواتر مل گیا، تسلسل ملا، بغیر انقطاع کے تواتر ملا۔ سو آج یہی اجتماع فعلاً قطعی کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اب اگر کوئی شخص چاہے کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصول وضع کر کے ایک نیا مذہب آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق معاذ اللہ وضع کروں تو وہ شخص دین میں فتنہ گر ہوگا، دال ہوگا، مدل ہوگا، گمراہ ہوگا، اس کو اجازت نہیں۔ اب کوئی دلیل کو بنیاد نہیں بنا سکتا کہ یہ اجماع امت ظنی تھا اور سکوتی تھا، مگر ظنی اور سکوتی تھا، جب اس کو تسلسل اور تواتر مل گیا بغیر انکار اور بغیر انقطاع کے تو یہ قطعیت کے درجے میں چلا گیا۔ اب جو اس کے خلاف کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اب اس یہ تقلید واجب ہو گئی سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے صلاحیت اجتہاد دی ہو، وہ پھر الگ بات۔ امت کے لیے تقلید واجب ہو گئی، سب کے لیے، سو ہم سب مقلد ہوئے۔ اب ہم نیا مذہب اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح جب تواتر ملتا ہے تو اجماع ظنی ہی اپنی قطعیت پہ چلے جاتے ہیں۔ تو کسی ایک شخص پہ آپ چاہیں یا کسی ایک شخص کے کام پر چاہیں
یا مختلف علماء کے مابین اتفاق رائے پر چاہیں کہ واقعتاً کامل قطعی اجماع ہو جائے، تو وہ اجماع تو اس وقت کے علماء کا امام غزالی پہ بھی نہیں ہوا، امام اعظم پر نہیں ہوا۔ آپ کے معاصرین تھے جو خدا جانے کیا کیا کہتے تھے آپ کی شان میں۔ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد ہی پڑھ لیں، 150 صفحے تک، صفحات تک ان کے اوپر تنقیدات، الزامات اور اتہامات کی انہوں نے عبارتیں لکھ دی، اسی دور کے لوگوں کے عبارات تھے۔ تو اجماع تو علماء امام اعظم کے وقت میں بھی نہیں تھے، امام مالک پر بھی نہیں تھے، امام شافعی پر، امام احمد بن حنبل پر۔ سو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم احناف ہیں، جو بات عند الحنفیہ مذہب مختار ہو اور اکثریت اور جمہور کے ہاں مقبول ہو جائے، ہم اسی کو اجماع سمجھتے ہیں۔ شوافع اپنے ہاں اجماع سمجھتے ہیں، حنابلہ اپنے ہاں مالکیہ۔ تو آپ چاروں مذاہب کی الگ کتابیں پڑھیں، ان مسائل پر آپس میں اختلاف ہوگا، مگر ہر مذہب کی کتاب میں لکھا ہوگا علیہ الاجماع، لکھا ہوگا علیہ الاجماع۔ فقہ شافعی کی کتاب پڑھیں گے، وہ ہمارے حکم سے مختلف فتویٰ ہوگا اور لکھا ہوگا علیہ الاجماع۔ مالکیہ حنابلہ کو پڑھیں، فتویٰ مختلف ہوگا، لکھیں گے علیہ الاجماع۔ کیا مطلب ہے؟ عندنا علیہ الاجماع، یعنی حنفیہ کے ہاں اس پر اجماع ہے، مالکیہ کے ہاں اس پر اجماع ہے، شوافع کے ہاں اس پر اجماع ہے، حنابلہ کے ہاں اس پر اجماع ہے۔ تو یہ اس لیے اکابر ائمہ جب ایسا کلمہ لکھتے تھے وہ عندنا کا لفظ لکھتے تھے کہ ہمارے ہاں العمل علی ھذا عندنا، الاجماع علیہ عندنا۔ اس سے وہ جو اپنے مذہب کے اندر کا اجماع کی تحدید سے کلیئرٹی ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امت کا تقلید پر اجماع ہے، مگر ایک مذہب پر اجماع نہیں ہے، چاروں مذاہب ہیں اور چاروں کو ہم حق مانتے ہیں۔ لہذا اس بات پہ کبھی نہ گھبرایا کریں، یہ بات میں نے ایک مثبت پیرائے میں عرض کی، اس بات پہ گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ تمام اکابر علماء اور تمام بڑی بڑی شخصیتیں، ان ساروں کا کسی ایک پر یا کسی معاملے میں اتفاق رائے کاملاً کیوں نہیں ہو جائے تو بڑی نعمت ہے، ہو جائے تو بڑی نعمت ہے، غنیمت ہے، اس میں خیر ہے، صلاح ہے۔ لیکن اگر بعض معاملے پر کسی کا کسی سے اختلاف بھی رہے تو وہ اختلاف اتنی زیادہ پریشانی کا باعث نہ بنے، صرف اتنا اہتمام ہو کہ اختلاف کبھی مخالفت نہ بنے۔ اختلاف رہے، ان کا سوال تھا، اختلاف رہے تو رحمت ہے، اگر وہ خلاف بن جائے تو زحمت ہے۔ بس ہم اختلاف اور خلاف کی جو حد ہے، فاصلہ اور فرق، اس کو اگر مٹا دیں تو نقصان ہے، امت کا بھی مسلک کا بھی۔ ہم نے بالعموم اختلاف اور خلاف کے فاصلے کو مٹا دیا، جہاں اختلاف ہوتا ہے پھر ہم اس کو خلاف میں اور مخالفہ میں، پھر مجادلہ میں مناظرہ میں، پھر مجادلہ میں بدل دیتے۔ بس اگر یہ اگلے مرحلے طے نہ ہو، اختلاف علمی ہو تو حرج نہیں۔ علمی اختلاف صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوتے تھے، مگر خلاف نہیں ہوتا تھا۔ تابعین، اتباع التابعین بھی ہوتے تھے، ائمہ اربعہ کے ہاں بھی ہیں، صاحبین اور امام اعظم کے مابین بھی ہیں، مگر صرف شیوا یہ تھا علم کا کہ وہ اختلاف رہتا، خلاف نہ بنتا، اس لیے وہ رحمت رہتی۔ تو پہلا قاعدہ اتحاد اور باہمی یگانگت کے لیے تو یہ ہے، اگر ہم یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی کسی علمی اختلاف کو باہمی خلاف میں نہیں بدلیں گے تو پھر اختلاف نقصان دہ نہیں رہتے۔ ایک بنیادی بات۔